نفسا نفسی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ میرے نبی کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ صبح بندہ مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا۔ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں گے، گمراہی کا دور ہوگا۔ کئی لبادے اور کے لوگ آئیں گے، بظاہر بڑے اچھے صورتوں والے ہوں گے، لیکن بیچ میں سے دین کے بھیڑیے ہوں گے، گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، ایمان محفوظ رہے، اس سے چاہیے کسی اللہ والے کی سنگت اختیار کر لے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، کسی اللہ والے کی سنگت اختیار کر دے۔ جیسا بھی دور ہوگا، جسے اللہ کے نیک بندوں کی نسبت نصیب ہو جائے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرا ایمان ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ ذاکرین کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اہل ذکر کی محفل میں بدبخت آ جائے، وہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوشبخت ہو جاتا ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب پر کرم کیا ہوا ہے کہ آپ کو ذاکرین کی محفل نصیب فرمائی، اہل ذکر کی صحبت نصیب فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی رب میرا فرماتا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جن چیزوں کا تمہیں پتہ نہ ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل ذکر علماء کرام فرماتے ہیں اہل علم کو ہی کہتے ہیں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، خالی علم والا جو ہے وہ اہل ذکر نہیں ہوتا، بلکہ علم بھی ہو اور حلم بھی ہو، یعنی علم والا بھی ہو اور کسی صوفی کی محفل میں بیٹھنے والا بھی ہو۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل ذکر۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ نسبتیں نصیب فرمائے۔ یہ جو ذکر کی محفل ہے، یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے کہ اس میں جو بندہ آ جائے اس کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے کا دل مردہ نہیں ہوتا، اور بظاہر دیکھیں تو زندہ لوگ نظر آتے ہیں، لیکن غافلین کی محفل والا بظاہر زندہ ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہوتا ہے، لیکن ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اس کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، اس کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حافظ غلام محی الدین مدنی صاحبزادہ نسیم الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں حافظ، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنی قرآن کریم کی مختصر سی تلاوت آپ بھی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
صدق الله العظيم.